रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं, और अभी हम ग़ज़रुल ग़ज़लात की किताब पर पहुँच चुके हैं, जो पुराने अहदनामे की नज़मी कुतब में से एक है, जो खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक को बयान करती है। और आज खुदा ने चाहा तो हम 5वें बाब की 14वीं आयत से आखिर तक और फिर 6ठे बाब का मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में हमने महबूब यानी मसीह की सिफात के हवाले से बात की, जैसा कि दुल्हन ने उसकी तारीफ की। हमने देखा कि वो सुर्ख और सफ़ेद है, वो पाक है और निजात दहिंदा है। उसका सर खालिस सोना है, यानी उसका जहन और ख्यालात इलाही हैं, और उसकी जुल्फ़े पेज दर पेज कवैसी काली हैं। जुल्फ़ें ताबेदारी को जाहिर करती हैं, और मसीह जो ज़मीन पर रहते हुए खुदा के ताबिर रहा, और उसकी जुल्फ़ें पेज दर पेज कवैसी काली हैं, यानी वो थका मांदा नहीं होता। यीशु मसीह आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी आंखें कबूतरों की मानिंद है, यानी उसकी नज़र हलीम और खालिस है, जो दूध में नहाकर आई हों, यानी पाक और साफ। ये खुदा के कलाम की तरफ इशारा है। जो लबे दरिया तिमकिनत से बैठे हों, यानी उसकी नज़र पुख्ता है और उसके मंसूबे हमारे लिए बदल नहीं सकते। उसके रुखसार बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। मसीह के रुखसार जिन पर शरीरों ने मारा, वो बलसान की क्यारियों की मानिंद खुशबूदार जड़ी बूटियों के टीले हैं, और उसके होंठ सोसन है। मसीह का कलाम और उसकी तालीमात सोसन की मानिंद हैं, जिनसे रफीक मुड़ टपकता है। हमने देखा कि चारों अनाजील मसीह की बातें हमें बताती हैं। उसके होंठ सोसन है, जिनसे रफीक मुड़ टपकता है। आज हम महबूब की सिफात पर बात करेंगे। सबसे पहले उसके हाथों की बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। डॉक्टर फरीद, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, 14वीं आयत में लिखा है, उसके हाथ ज़बरजद से मुरसा सोने के हल्के हैं। आपने पिछली किस्त में बताया कि हाथ मसीह यीशु की अजमत के कामों को जाहिर करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या कुछ और काम भी ऐसे हैं जो साबित करें कि मसीह कौन है? जी डॉक्टर फरीद। दर हकीकत मसीह ने जो सारे जलाल का मालिक है, मुताद्दिद अजीम काम किए। वो निजात दहिंदा है, वो चरवाहा है, वो शिफायत करने वाला है, वो सरदार काहिन है, और वो आने वाले वक्त का बादशाह है, और वो मुसन्निफ भी है, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम उसने बेटे के सपुर्द किया है। और आज के दौर में वो कलीसिया की खातिर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। इफिसियों 5 में जब उसने कहा कि मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, वो कहता है ताकि उसको पानी के साथ गुसल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हम इसमें उसका अक्स देखते हैं, जो कुछ मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ किया जब उसने खुद उनके पांव धोए। और ये इसका अक्स है कि मसीह अपने कलाम के वसीले हमें धोता और मुकद्दस करता है, और ये वो अजीम काम है जो मसीह कर रहा है। उसने हम सब के लिए एक नमूना पेश किया। वो उसके मुतल्लिक कहती है, उसके हाथ सोने के हल्के हैं। इससे पेशतर हमने कहा कि सोना मसीह के इलाही अंसर को जाहिर करता है। बहुत से लोग कहते हैं, तुम जो ये दावा करते हो जी कि मसीह जो है वो खुदा है, वो कहते हैं बताओ कहाँ मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। मैं मसीह की बातों पर नहीं बल्कि मसीह के कामों पर गौर करूंगा। मसीह के कौन से ऐसे काम हैं जो ये साबित करते हैं कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ? जवाब से पहले मैं आपको एक सवाल करूंगा। मसीह का कोई एक काम बताएं जो ये साबित ना कर सके कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। वही है जो हवा, नथनों और समंदर को साकिन करता है, जो कब्र में सड़ जाने वाले मुर्दा को पुकारता और उसे जिंदा करता है। और यही नहीं, वो ऐसा खुदा है जो एक मफलूज को उसके बिस्तर से उठा खड़ा करता है, और वो ऐसा खुदा है जो अपने मुंह के कलाम से बीमारी को दूर करता है, और वो बदरूहों को
نکل جانے کا حکم دیتا ہے، پر یہ کام یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ دراصل کون ہے۔ وہ کون ہے؟ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سب اس نے خدا کی مرضی سے کیا۔ اس نے اندھوں کو شفا دی، سمندر کو خاموش کروایا اور لنگڑوں کو چلایا، اور یہ خدا کی مرضی سے۔ دیکھیں، نہیں، جب ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ خود مختاری کے ساتھ کیا، اور ہم نہیں پڑھتے کہ یہ معجزات کرنے سے پہلے اس نے دعا کی اور ان کاموں کو کرنے سے پہلے خدا سے قدرت کو مانگا، یا اس نے کوئی معجزہ کرنے سے پہلے کہا کہ میں خدا کے نام سے تجھے شفا دیتا ہوں یا خدا کے نام سے تجھے صاف کرتا ہوں، اور نہ ہی کبھی اس نے بدروحوں سے یہ کہا کہ خداوند کے نام سے اس میں سے نکل جا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی قدرت کے وسیلے کیا۔ دراصل جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے معجزات خدا کی مرضی سے ہوئے، تو انہوں نے انجیل کو نہیں پڑھا، یا پھر وہ نہیں جانتے کہ اس نے یہ سب کچھ خود مختاری سے اے کیا۔ جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اٹھ۔ اور کہا لازر باہر آ۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کی حاکمیت کے کاموں کی نمائندگی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا میں بطور انسان اپنی جگہ اپنے وکیل کو نمائندگی کے لیے کسی عدالت یا حکومتی ادارے میں بھیج سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی کو اپنی جگہ کھانا کھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا، جی بالکل، یا میری جگہ کوئی دوسرا میرے بچے کا باپ نہیں بن جی سکتا۔ صحیح۔ کچھ کام ایسے ہیں جو میری جگہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خدا کسی کو کلام کی تعلیم دینے کے لیے تو نمائندگی دے سکتا ہے، وہ کسی نبی کو اپنی جگہ بولنے کو بھیج سکتا ہے، لیکن کیا وہ کسی نبی کو اپنی جگہ تخلیق کرنے کو بھیج سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر خدا کسی نبی سے وہ کام کروائے جو خدا کی قدرت کے کام ہے، جو اس کے وجود کا اظہار ہیں، تو اس نبی کو لے کر جو خدا کے کاموں کو انجام دیتا ہے کائنات میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ مسیح کے کاموں نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ اور پھر بات کریں گے اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اگر مسیح کی ذات یا اس کی الوہیت کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ڈاکٹر فرید، اس کے ہاتھوں کے بعد وہ کہتی ہے اس کا پیٹ ہاتھی دانت کے کام کا ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں۔ اس سے ہمیں مسیح کی صفات کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ خوبصورت نظامی عکس ہے۔ پیٹ یا جسم دلی خلوص کی علامت ہے۔ تو مسیح کا خلوص کیسا تھا؟ مسیح کا خلوص نرم دلی اور میں کہوں گا کہ ترس پر مبنی تھا۔ بہت بار ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اسے ان پر ترس آیا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا چرواہا نہ ہو۔ وہ خستہ حال اور پرگندہ تھے۔ ایک اور جگہ جب یسوع نے نائن شہر کی بیوہ کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، اور تیسری بار وہ اس کے پاس ایک شخص کو لائے جو گونگا اور بہرا تھا، اسے اس پر ترس آیا۔ اور یہ باتیں مسیح کے ترس کو اور اس کی نرم دلی کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ میں کہوں گا کہ لامحدود ہے۔ در حقیقت مسیح کے اندر دو ایسی صفات کا امتزاج ہے جو ایک عام شخص کے اندر ہونا ناممکن ہے۔ وہ مضبوط تھا اور اس نے سب سے عزت اور وقار حاصل کیا، اور وہ ترس سے بھرا ہوا اور نرم دل تھا۔ اگر کوئی مضبوط ہو تو وہ عموماً ظالم ہوتا ہے، جی، اور اگر نرم دل ہو تو مضبوط نہیں ہوتا، وہ ڈھیلا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے زمین و آسمان کو ملا دیا۔ اس کے پیٹ کا مطلب بھی اندرونی شخصیت ہے۔ ایک شخصیت اندرونی ہے اور ایک بیرونی۔ بہت سے لوگ اندرونی طور پر تو خدا پرست نظر آتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پر ان میں خدا پرستی کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں۔ جی بالکل، لیکن مسیحی وہ واحد ہستی ہے جو اندر اور باہر سے سفید اور خالص اور پاک ہے، اس لیے اس کے متعلق لکھا ہے اس کا ہاتھی پیٹ دانت۔ ہاتھی دانت کا ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سفید سنگ مرمر کے ستون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ محلوں میں ہمیشہ سنگ مرمر پایا جاتا ہے، جہاں اس سے سیڑھیاں اور ستون بنائے جاتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ ان عالی شان عمارتوں میں
सादा ईंटों की जगह संगे मरमर को सतूनों के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संगे मरमर कीमती पत्थरों में से एक है जिसे पहाड़ों में से काट कर लाया और तैयार किया जाता है, और ये बहुत कीमती और मजबूत होता है। और मैं कहूँगा कि उसने उसकी टांगों को संगे मरमर से तशबीह दी, बल्कि ना सिर्फ ये कि वो कुंदन के पायों पर है, सो संगे मरमर जो कि मजबूती को जाहिर करता है, वो मजबूत है। जाहिर करता है। मजबूती की बुनियाद कुंदन है। इससे मसीह की ज़ात की मजबूती जाहिर होती है, और उसकी ज़ात की मजबूती को जानना कितना ही शानदार है। बुनियादी तौर पर वो लातब्दील है क्योंकि वो अबदी खुदा है, और जैसा कि यहूदियों ने कहा जब वो ज़मीन पर था पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। वही है जो मरने और जी उठने के बाद यूहन्ना से मुकाशफा की किताब में कहता है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। और फिर वो इसके साथ कहता है कि मैं मर गया था और देख मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और हर बात जो मसीह ने कही वो कायम और दायम है। और अगर मैं इसका मुकाबला किसी भी रहनुमा से करूं जिसकी लोग पैरवी करते हैं, तो किसी भी मजहब के अंदर अमूमन उस रहनुमा की सोच और उसका मिजाज तब्दील हो सकता है, और उसका बर्ताव भी। उसका बर्ताव और तालीमात, वो कुछ कहकर उसे बदलने का फैसला करता है, लेकिन मसीह इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही, और उसका बर्ताव रास्त और कायम और लातब्दील है। वो देखने में लुबनान और खूबी में रश्को सरू है। इससे क्या मुराद है? अगर आप लुबनान का दौरा करें तो सबसे पहली चीज जो आपकी तवज्जो हासिल करेगी, खास करके जब आपका जहाज लैंड करने को हो, तो वो बुलंदोबाला सरसब्ज पहाड़ होंगे जिनकी बेहद खूबसूरती आपका दिल मोह लेगी, और कि वो बुलंद हैं, और ये लुबनान है। ये सबसे हैरत अंगेज मनाजिर में से एक है और बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं कहूँगा कि लुबनान के बुलंद और बाला देवदार के दरख्तों को देखने के लिए आपको लुबनान के पहाड़ों पर चढ़ना होगा, और इससे ये साबित होता है कि मसीह बुलंद और बाला और शानदार और जलाली है, और कोई भी उसकी मानिंद नहीं हो सकता। वो देखने में लुबनान और खूबी में रश्को सरू है। उसका मुंह अज़बज़ शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। किसी ने कहा कि वो शरापा इश्क अंगेज है। ये बात मसीह के लिए नहीं, किसी और के लिए कही गई। सो मैं जानना चाहूँगा कि इश्क अंगेज क्या सिफ्त है या इसमें इल्म जिसे मसीह के सिवा किसी और को दिया गया। ये एक सिफ्त है, ये एक फेल यानी आग से लिया गया है, और इश्क अंगेज से मुराद है कुछ ऐसा जिसका इंसान आरजूमंद और उसका तलबगार हो। सो ये कोई इस्म इल्म नहीं है। इसम इल्म नहीं है, नहीं, ना ही किसी शख्स का नाम, जी बिल्कुल चाहे वो सही शख्स कहा। जो कोई भी हो। और ये नामुमकिन है कि कोई दूसरा सरापा इश्क अंगेज सही। हो। और ये मसीह की बाबत कहा गया कि वो कौमों की तमाम सब कौमों की आरज़ू आरज़ू है। है। उसका मुंह अज़बज़ शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। फिर उसने कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये मेरा प्यारा है। छठे बाब पर जाने से पहले 16वीं आयत पर एक आखिरी बात कीजिए। इश्क अंगेज के इब्रानी के असल मतन में मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा है जो कि कीमती होने के सबब से इश्क अंगेज है। बहरहाल एक शख्स जिसकी आरजू करता है उसे पा नहीं सकता, बल्कि कभी कभार तो ऐसा कि अगर किसी शख्स को किसी की आरजू हो तो वो चीज उससे ले ली जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम मसीह की आरजू करके उसे पा सकते हैं, क्योंकि बादशाह वो कहती है ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा, और मेरा कहकर अपनी मलकियत को जाहिर करती है। गोया वो कहती है कि कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे मेरे महबूब से जुदा कर सके जिसकी मैं तालिब हूँ। उसका मुंह अज़बज़ शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। उसने उसका तजर्बा किया और उसे चखा। मसीह की तारीफ करना काफी नहीं। हम रोटी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे, बल्कि मसीह की तारीफ के साथ उस आसमानी रोटी को खाना भी जरूरी है। चलिए अब हम छठे बाब की तरफ आते हैं, और मैं उस सवाल को पढ़ूंगा जिससे इस बाब का आगाज होता है। तेरा महबूब कहाँ गया, ए औरतों में सबसे जमीला? तेरा महबूब किस तरफ निकला कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं?
میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ ایک اور سوال اور ایک جواب۔ اس نے محبوب کی 10 صفات کو بیان کیا اور اس کی حیرت انگیز گواہی نے سننے والوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کر دی۔ یہ تعریف ایک سوال کے نتیجے میں ہوئی، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ سو اس کا دل بھر آیا اور اس نے اپنے محبوب کی 10 صفات گنا دیں۔ اور تعریف کے بعد ایک اور سوال آتا ہے، تیرا محبوب کہاں ہے؟ جب ہم مسیح کے سچے عشق میں گرفتار ہو کر اس کی گواہی دیتے ہیں تو سننے والوں کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے آرزومند ہوتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں اس کی ایک خاص گواہی ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ تب 2 شاگردوں نے جو اس کے ساتھ تھے اسے یہ کہتے ہوئے سنا اور انہوں نے یسوع کا پیچھا کیا کیونکہ وہ اس کے دل سے نکلے ہر لفظ سے متاثر تھے۔ اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب کوئی روح القدس سے بھر کر کلام کی منادی کسی انفرادی گفتگو یا کسی مجمع کے اندر کرے تو وہ سننے والوں کے اندر مسیح کے پاس آنے کی تڑپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہی ان شاگردوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے مسیح کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ وقت گزارا اور پھر اسی کے شاگرد بن گئے۔ اب میں چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دلہا 4 آیت سے دلہن کی تعریف میں کہتا ہے، اے میری پیاری تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلات پر بیٹھی ہوں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہو جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمے اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر ہے؟ میرا سوال 4 آیت سے ہے، لکھا ہے، اے میری پیاری تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان تشبیہات کا دلہن سے کس طور پر ناتا ہے؟ ترزا فلسطین کے شمال میں واقع ایک شہر ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اسرائیل کے 10 شمالی قبیلوں کا دارالحکومت ہے۔ اس سے پیشتر سامریہ دارالحکومت تھا اور یہ یروشلم کے جنوب میں واقع تھا اور جنوبی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ اور لفظ ترسا کے معنی ہے خوشی یا لطف۔ سو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے جغرافیائی علاقے میں موجود تھا اور وہ اپنے رہنے والوں کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ سو دلہا دلہن سے یہ کہتا ہے کہ وہ شہر کی مانند خوبصورت ہے، اور یروشلم ایک مشہور شہر ہے۔ یہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے جس میں خداوند سکونت کرتا ہے اور جس پر تخت اور ہیکل موجود ہے۔ بالکل، گویا وہ کہتا ہے کہ تو بھی اسی طرح حسین ہے کیونکہ خدا تجھ میں سکونت کرتا ہے، اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ وہ اسے ایک لشکر سے تشبیہ دیتا ہے جس میں بہت سے علم ہیں، جو کہ فتح مندی کا عکس ہے۔ گویا وہ اسے کہتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ تو جنگ میں زبردست ہے۔ یہ فتح مند اور مضبوط ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ فتح مند اور مضبوط ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا وہ خوبصورت اور پیاری ہے یا ایک لشکر کی مانند مہیب ہے؟ دوسرے الفاظ میں، کیا ایماندار پیارے ہیں اور اچھے ہیں اور اوروں کے لیے دہشت کا باعث ہیں؟ وہ کس سے محبت کرتے ہیں اور کسے دہشت زدہ کرتے ہیں؟ مجھے ان 2 صفات کے متعلق کچھ بتائیے اور ایمانداروں کے تعلق سے ہمیں بتائیں۔ ایمانداروں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
تعلق کے متعلق بائبل کہتی ہے دردمندی، مہربانی اور فروتنی اور حلیمی اور تحمل کا لباس پہنو، اور غیر ایمانداروں سے ان کے تعلق کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا۔ یہ مسیحت کی بہت ہی شاندار تعلیمات ہیں، لیکن ابلیس اور اس کے جنگ کرنے کے بارے میں اور داؤد کے کچھ سورماؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسے شیروں کی صورتیں، اور قضات کی کتاب میں پہلے قاضی کا نام اتنیل تھا، جس کا مطلب ہے خدا کا شیر۔ سو ایمانداروں کو سست نہیں بلکہ روحانی جنگ میں مضبوط اور ابلیس کے خلاف زبردست ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے۔ سو ایمانداروں کو حلیم اور فروتن ہونا چاہیے، جس طرح ترزا اور یروشلم آپس میں ایک دوسرے سے تھے، لیکن انہیں کہ دیکھو ایسا کیسی ہونا اچھی چاہیے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر صحیح، رہیں۔ مطلب بدی اور ابلیس کے خلاف شریروں کی مانند زبردست اور دلیر۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ یعنی کیا ہوگا اگر ایماندار ایک دوسرے کے خلاف زبردست ہوں اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا کریں اور اس سے مل کر رہیں؟ کلیسیا کی گواہی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اور ایمانداروں کے آپسی تعلق خراب ہو جائیں گے۔ اور پولس رسول نے غلطیوں سے بہت سخت باتیں کہیں، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑ کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ تو انہوں نے برعکس ہی کیا، کیونکہ جسم سے دشمنی کی بابت وہ کہتا ہے کہ افسوس کہ انہوں نے شکست کھائی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ روح سے چلتے اور جسم کی خواہشوں کے قبضہ میں نہ آتے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم قسط کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ آنے والی قسط میں مزید باتیں ہوں گی، لیکن ابھی مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ باتوں کے متعلق میرے نظریے میں بہت تبدیلی آئی۔ کندن، ہاتھی دانت، سنگ مرمر اور دیودار، یہ سب ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بے حد بلند بالا ہے، جسے چکھنے کے بعد دلہن کہتی ہے اس کا منہ از بس شیریں ہیں، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ آمین۔ ہمیں بیک وقت خوش منظر اور محیب ہونا ہے۔ خوش منظر تب ہونا ہے جب کہ ہم ایمانداروں یا عام لوگوں سے ملتے ہیں، اور محیب یا زبردست تب جب کہ ہمیں ابلیس یا گناہ کا سامنا کرنا ہو۔ ہمیں کبھی گناہ سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ آمین۔ وہ سراپا عشق انگیز ہے، دنیا میں کوئی بھی اور سراپا عشق انگیز نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ابلیس کے فریب کا شکار ہے اور گناہ کے وسیلے ناپاک ہوا۔ لیکن مسیحی وہ واحد ہستی ہے جو سراپا عشق انگیز ہے، جس پر ہم فخر کر کے کہتے ہیں یہ ہے میرا محبوب، یہ میرا پیارا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، محبوب دلہن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ خوش منظر اور محیب ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار ہے، لشکر کی مانند محیب ہے، دشمنوں اور ابلیس اور گناہ کے آگے محیب بننے کے لیے اور ببر کی مانند ابلیس کی آزمائشوں کے آگے ڈٹے رہنے کے لیے آپ کو یروشلم کی مانند بننا پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یروشلم بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، جس میں اس بادشاہ کا تخت ہے اور وہ ہیکل ہے جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو مسیح کے تابع ہونا ہے جو بادشاہ ہے، اور آپ پر اسی کی سلطنت ہو، آپ کی زندگی خداوند کی ہو۔ اور ہیکل میں عبادت سے یہ مراد ہے کہ آپ خداوند سے محبت کے تعلق میں استوار ہوں، تاکہ وہ آپ کی عبادت سے خوش ہو۔ عبادت کا مطلب گیت گانا یا دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بدن کو قربانی کے طور پر پیش کرنا بھی عبادت ہے۔ عزیزو، راستے سے چلنا بھی عبادت ہے۔ کلیسیائی اکٹھ عبادت ہے، اور خداوند کے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا اور بائبل پڑھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ دشمنوں اور ابلیس اور گناہ اور دنیا پر فتح پانے کے لیے آپ کو مسیح کے تابع ہونا ہے، جو سلطنت کرتا ہے، اور آپ کو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنی ہے۔ سو آج ہم نے جانچنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کاہل ہیں اور بے ترتیب ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ گناہ میں نہ گر جائیں۔ سو اگر فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو خداوند کے پاس لوٹ آئیں اور اس سے مدد مانگیں کہ آپ اس کی عبادت روح اور سچائی سے کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔